آج کا دن خبروں سے بھرپور رہا۔ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، بلکہ ایک نہیں دو کورٹ سے، پشاور اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبریں ہیں، پھر اڈیالہ جیل اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ خبریں ایسی آ رہی ہیں، مراد سعید کی واپسی کی اطلاعات ہیں کہ جلد منظر عام پہ واپس آنے والے ہیں۔ آج پشاور ہائی کورٹ سے ان کے حق میں ایک بڑا فیصلہ بھی آ گیا اور گزشتہ رات انہوں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے تحریک شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ 5 فیصلے آج کے دن کیے گئے ہیں، ان سارے حوالوں سے بڑے اہم ہیں اور آنے والے دنوں میں بڑے اس کے اثرات ہوں گے، سارے ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ پھر عمران خان کے پروڈکشن آرڈر بھی آج جاری ہوئے، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ ان سے پہلے تھوڑا سا ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں قومی ہیرو کو، عمران خان کو۔ آج ہی کے دن 32 سال پہلے 1992 میں عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا۔ پاکستان کی سب سے بڑی آئیڈینٹی ہے اس وقت، اور پاکستان کے جو کچھ بڑے بڑے کارنامے ہیں ان میں دوسرے تیسرے نمبر پہ تو کم از کم، اگر پہلے پہ نہیں، پہلے پہ کوئی بھی کر سکتا ہے، میں چلو مارجن دیتا ہوں، آپ لوگ بتا سکتے ہیں، لیکن کم از کم دوسرے تیسرے نمبر پہ تو یہ ضرور ہے کہ ورلڈ کپ جیتا۔ تو ایک ایسے شخص کو جو پاکستان کی سب سے بڑی آئیڈینٹی بنا، پاکستان میں ہی نہیں بیرون ملک بھی، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہو رہا ہے، وہ افسوسناک ہے۔ ڈیزرو نہیں کرتے عمران خان۔ آپ پولیٹیکل ڈفرینسز بالکل ایک سائڈ پر بھی رکھ دیجئے، سخت ناقد بھی کیوں نہ ہو، تو ان کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں، ورلڈ کپ جیتنے سے شوکت خانم ہسپتال، مطلب جو رقم جیتی ورلڈ کپ سے، جو رقم اپنے پاس آئی وہ ساری ڈونیٹ کر دی، جو کمایا وہ سارا ڈونیٹ کر دیا، جو بیرون ملک بنایا وہ سارا پاکستان لے آئے، تو اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے؟ بٹ سٹل جو سلوک ہو رہا ہے، اور بدلے میں باتیں کس طرح کی سننے کو مل رہی ہیں کہ ان کا وجود ہی اصل مسئلہ ہے۔ مطلب اس حد تک معاملہ چلا گیا کہ وجود سے بھی پرابلم ہے، بعد میں صفائیاں دیں، جو مرضی کریں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تیر تو نکل گیا کہ جناب وجود سے مسئلہ ہے، اور پھر ایک ٹریل چلتی آ رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ کس کو کیا ایشو ہے۔ بہرحال آج عمران خان کے جو لائرز ہیں انہوں نے انہی دھمکیوں کے سلسلے میں کچھ سٹیپس لیے ہیں، اور کور کمیٹی میں بھی یہ ڈسکس ہوا، اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہی جو عمران خان کے وکیل ہیں نعیم پنجوتا، وہ رانا ثناءاللہ کے اس بیان کے بعد جس کو پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ یہ دھمکی آمیز تھا، انہوں نے ایف آئی آر درج کرانے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ کوئی اور آگے آئے نہ آئے، وہ خود جائیں گے ایف آئی آر درج کرانے۔ تو اسلام آباد کے وہ ایک مقامی پولیس اسٹیشن پہنچے، کوشش انہوں نے پوری کی کہ وہ درخواست دیں، بلکہ وہ تحریری طور پہ لے کے بھی گئے کہ یہ درخواست ہے، رانا ثناءاللہ نے دھمکی دی ہے عمران خان کو، تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے، لیکن انہوں نے باہر نکل کے بتایا کہ پولیس حکام نے ان کی درخواست لینے سے یا ایف آئی آر درج کرنے سے معذرت کی ہے، یا ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب آ جائیے اس سے ایک سٹیپ آگے۔ اب مراد سعید کی منظر عام پہ واپسی کی اطلاعات ہیں کہ جلد وہ واپس آنے والے ہیں، کیونکہ ان کے لائر نے بھی آج ایک سٹیج پہ عدالت میں کچھ بیانات دیے ہیں ان کی ممکنہ واپسی کے حوالے سے۔ ان کی جان کو خطرات ایک سائڈ پہ، لیکن وہ اس وقت ملکی سیاست میں واپسی کے لیے ایک کوریڈور تلاش کر رہے تھے، جس کے سلسلے میں آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور انہیں جو سینٹ میں واپسی کے لیے گرین سگنل ایک طرح سے ایپلیٹ ٹریبیونل نے دے دیا ہے، یعنی الیکشن ٹریبیونل کے پاس ان کا معاملہ گیا، جو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے سینٹ الیکشن کے لیے، آج وہ فیصلہ ریورس ہو گیا، اور اب مراد سعید سینٹ کا انتخاب لڑ سکیں گے۔ ان کے ساتھ اعظم سواتی، اظہر مشوانی اور باقی لوگ جن کے اوپر اعتراض تھا، بہت سارے لوگوں کے فیصلے ریورس ہو گئے، تو یعنی الیکشن کے پروسیس میں اب وہ جا سکیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک رات پہلے ہی انہوں نے ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ دیا اپنی ٹویٹ کے ذریعے، سحری کے وقت ہی، غالباً گزشتہ سحری کے وقت انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی، بشریٰ بی بی کی رہائی اور کارکنان جو اس وقت اسیران ہیں ان کی رہائی کے لیے باضابطہ تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے، ہوگا نہیں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا کہ کر دیا گیا ہے، اور اس کا جو عملی نمونہ ایک طرح سے، یا کہ چند جھلکیاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوات سے اور ان کے اپنے کانسٹیٹوئنسی سے ہمیں دیکھنے کو ملے کہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ سوچ تو پائی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں احتجاجی تحریک جو ہے وہ زور پکڑ سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں مراد سعید کا جو ٹویٹ تھا اس میں 4 چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا، عمران خان کی، بشریٰ بی بی کی اور کارکنان کی رہائی، اور ساتھ ہی مینڈیٹ کی واپسی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी जब भी इस बारे में फैसला करेगी तो हमारी तैयारी मुकम्मल पाएगी, ये उन्होंने ऐलान किया। तो डैट मीन्स के आने वाले दिनों में वो मंजर आम पे आ सकते हैं, क्योंकि अब सेनेट की तरफ भी आना है और आखिर कब तक ये सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। कहीं ना कहीं तो उन्हें अदालत से रजू करना पड़ेगा, ज़मानत वाले मामले की तरफ भी जाएंगे। लेकिन जो मुश्किल है उनके लिए वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से है, और इससे जुड़ा जो मिलिट्री ट्रायल का मामला है आज सुप्रीम कोर्ट में भी गया, उसके ऊपर भी मैंने आना है। साइफर केस के हवाले से भी आपको डिटेल्स बतानी है। इमरान खान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, उसके बारे में भी बताना है, क्या इमरान खान अदालत की तरफ लाए जाने वाले हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन उससे पहले कोर कमेटी के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी हुआ। इस इजलास में भी ये डिसीजन ले लिया गया है कि जो पीटीआई के जितने भी अरकाने असम्बली हैं, मुंतखब अरकाने असम्बली, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में हो, चाहे वो कौमी असम्बली में हो या पंजाब असम्बली में, ये सब के सब अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगे और एहतजाजी कैंपेन शुरू करेंगे, धरना देंगे, मुजाहरा करेंगे, व्हाटएवर जो भी है। हालात साजगार नहीं है, लेकिन ये उसूली फ़ैसला हुआ है कि ये सारे इकट्ठे ना सही, लेकिन मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ औकात में ये लोग जाएंगे, अडयाला जेल के सामने बैठेंगे, एहतजाज करेंगे, ताकि इमरान खान की रिहाई का जो मामला है वो ज़रा ज़ोर पकड़े, इसकी तरफ फोकस है। और साथ ही पंजाब असम्बली में भी आज हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलीज़ इमरान खान के बैनर्स लेके पहुँचे हुए थे पंजाब असम्बली में। तो जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास होगा तब वहाँ पे भी ये सूरत हाल रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का होगा तो वहाँ पर भी ये मुतालबात जो हैं वो ज़ोर पकड़ेंगे। कोर कमेटी के इजलास में एक और फैसला भी हुआ कि इमरान खान को दी जाने वाली जो मुबैना धमकियाँ हैं या ऐसे बयानात हैं जिसके बारे में ऑल्दो के वजाहत आ चुके हैं, लेकिन पीटीआई उन्हें सीरियस कंसीडर कर रही है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला किया गया। फ़िलहाल बताया गया है कि साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साबिक के वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, इन दो के नाम बताए गए पीटीआई की तरफ से कि इनके खिलाफ वो FIR दर्ज कराने का मुतालबा कर रहे हैं और इस बारे में बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी दी जाएगी। मुमकिन हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, ये अलग बात है, लेकिन कोर कमेटी के मीटिंग में ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अब आ जाइए ज़रा दो अहम इश्यूज़ की तरफ। एक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर का मामला और दूसरा है मिलिट्री ट्रायल के हवाले से अपीलें। और इस हवाले से सबसे अहम डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से जो एक अपील आई थी वो वापस ले ली। ये अपील इस हवाले से थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता, तो जो उस वक्त की निगरान हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, वो अपील में चलेगी। उन्होंने कहा नहीं 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 जनाब, होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल। तो अब नई गवर्नमेंट आ गई पीटीआई की, तो उन्होंने वो अपील जाके वापस ले ली है। सिंध हुकूमत ने पहले ही अपील नहीं की थी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज अपील वापस ले लिया। दैट मीन्स कि अब मिलिट्री कोर्ट्स के हक में पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत, ये दो सूबे या इन दो सूबों की हुकूमतें ही चाहती हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। तो इस हवाले से जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी अपील आज वापस ली तो उन्होंने सूबाई काबीना की एक करारदाद पेश की कि जनाब हमारे सूबे की हुकूमत ने ये करारदाद पेश की है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए, इसलिए जो पहले से अपील थी वो वापस ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो अपील वापस नहीं हो सकती, और ठीक बात है उनकी कि अगर आपने अपील वापस लेनी है तो बाज़ाब्ता इसके लिए दरख्वास्त दायर कर दें। तो वो दरख्वास्त एक दायर करेंगे जो कि कानूनी तकाजा है, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विड्रॉल हो जाएगा इस हवाले से, यानी वो मेन स्टेक होल्डर फिर नहीं रहेंगे। अब अदालत ने ये आज इस्तफसार किया अटॉर्नी जनरल से, और बल्कि उनसे ये पूछा गया कि कितने लोगों का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, कितने लोगों को सज़ाएँ हो सकती हैं, कितने लोग बेगुनाह हैं जो बरी हो सकते हैं। इसके हवाले से एक कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो हमें पेश की जाए और फिर फर्दर समाअत के ऊपर इस बारे में डिसाइड होगा। लेकिन मीनवाइल जो साबिक चीफ जस्टिस थे जवाद एस ख्वाजा, वो चूँकि इस मामले में मरकज़ी फ़रीक बन चुके हैं, तो उनके वकला ने ये एतराज़ उठाया है कि ये 6 रुकनी जो बेंच है ये मुनासिब नहीं है। बेंच की तश्कील जो है वो बड़ी होनी चाहिए, यानी कम से कम 9 रुकनी बेंच होना चाहिए। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है फर्दर। मुझे नहीं लगता कि बेंच दोबारा से तश्कील दिया जाएगा, लेकिन ये मुतालबा दोहराया गया।
اب آ جائیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف. سائفر کا جو معاملہ ہے اس میں آج جو عمران خان کے وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر, انہوں نے آلموسٹ اپنے دلائل جو ہے وہ مکمل کر لیے ہیں. کل حتمی دن ہے ان کے دلائل مکمل ہونے کا, وہ کنکلوڈ کر لیں گے, یعنی آخری ریمارکس یا دلائل یا جو کچھ بھی ہے وہ کل کی تاریخ میں کیس کو کنکلوڈ کر دیں گے. اب روزانہ کی بنیاد پر یہ کیس چل رہا ہے اور 6 سماعتیں اب تک ہو چکی ہیں اور 2 گھنٹے سنے گئے ہیں, تو تقریباً 10-12 گھنٹے تک ججز نے اس کیس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. آج عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا پچھلی سماعت میں کہ آج کے دن اڈیالہ جیل سے ایک رپورٹ آنی تھی کہ عمران خان کو جو سرکاری وکیل فراہم کیے گئے تھے ان کی انٹری کا ریکارڈ لے کے آئے. تو وہ رپورٹ آج جب عدالت لگی تو تھی نہیں کسی کے پاس, نہ کوئی ان کا نمائندہ تھا. وہ بالکل اینڈ پہ آئے اور انہوں نے بائی ہینڈ رپورٹ عدالت کو دینے کی کوشش کی, تو عدالت نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ رپورٹ دیں. تو بہرحال ابھی بھی سائفر کیس اس نقطے کے گرد گھوم رہا ہے کہ نہ سائفر کسی نے پڑھا, نہ اس کے مندرجات سامنے آئے, نہ اس کے نکات کسی نے پڑھے, نہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ سیکرٹ ہے یا نہیں تھا, تو اس کے اوپر سزا کیسے سنا دی گئی. تو یہ سارا معاملہ ہے ابھی بھی انڈر ڈسکشن ہے. کل پی ٹی آئی کے وکلا کے دلائل مکمل ہو جائیں گے, دین پروسیکیوشن سے اس بارے میں جواب مانگا جائے گا. آخری خبر عمران خان کے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے, آج اسلام آباد کی مقامی عدالت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ان کی ضمانتوں کے حوالے سے کیس تھا. تو عدالت پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری لگوائی جائے, لیکن اڈیالہ جیل انتظامیہ ایسا نہیں کر پائی. تو اب عدالت نے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا ہے کہ 4 اپریل کو انہیں ذاتی حیثیت میں پیش کیا جائے. یہ پروڈکشن آرڈر پہلے بھی جاری ہو چکے ہیں, ایک بار نہیں متعدد بار جاری ہو چکے ہیں, لیکن ایک مرتبہ بھی عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا, اور ہر بار یہ سیکیورٹی ریزنز کو بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے کہ نہیں پیش کر سکتے, اور اس بار بھی یہی ہونا ہے. امکان کبھی امکان کہہ سکتے ہیں, بلکہ مجھے تو کوئی امید یا کوئی امکان نہیں لگتا کہ ان کو پیش کیا جائے گا, لیکن ایک چونکہ خبر ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے. 4 اپریل کو عدالت نے کہا ہے پیش کریں, دیکھتے ہیں ہوتے ہیں نہیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں, آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.